ہمارے جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں، جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں، ان سب کا سب سے بڑا اور اہم درس یہ ہے کہ انسان پوری طور پر اپنے آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بچہ ماں کی گود میں جا کے ہر غم سے بے فکر اور آزاد ہو جاتا ہے، اس طرح بندہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمیں آج کل دنیا داروں پر، دوستوں پر، احباب پر، اپنے تعلقات پر، اپنی جیب پر تو بھروسہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس طرح بھروسہ ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوتا۔ اقبال صوفیہ کرام کی اس سوچ کو اور آج کے دور کی ہماری اس کمزوری کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح بھلا اور کافری کیا ہے۔ لوگوں سے امیدیں رکھنا اور رب سے نا امید ہو جانا، اس سے بڑی اور کافری کیا ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، مکمل طور پر ہر لحاظ سے ہر حال میں ان کا بھروسہ اپنے رب کریم پر قائم رہا، ادھر ادھر نہیں دیکھا، اللہ پر بھروسہ رہا۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقیدت مندوں کو، ارادت مندوں کو، اپنے زیر تربیت لوگوں کو اور صبح قیامت تک اپنے ساتھ عقیدت رکھنے والے لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الفتح الربانی میں کہ اگر تو دنیا اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کریم کے حوالے کر دے۔ غور کیجئے گا سرکار غوث پاک کے فرمان پر، فرماتے ہیں اگر تو دنیا اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اس طرح تو امیر ہو جائے گا۔ اور اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر، تو اپنے نفس پر بھی حاکم ہو جائے گا اور غیروں پر بھی حاکم ہو جائے گا۔ اللہ پر جو لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔